دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں لوگ جینے کے لیے نہیں بلکہ صرف زندہ بچنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جہاں ہر گلی میں خوف ہے، ہر دیوار کے پیچھے خطرہ، اور ہر رات کسی نہ کسی خاندان کے لیے قیامت بن جاتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں بچے گولیوں کی آواز میں سوتے ہیں، جہاں مائیں ہر رات اپنے بچوں کو واپس آنے کی دعا کرتی ہے، جہاں پولیس بھی کئی علاقوں میں جانے سے گھبراتی ہے، اور جہاں موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ آج کے اس خوفناک ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے ان 5 شہروں میں جہاں جانا موت کو دعوت دینے جیسا سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقی دنیا ہے۔ کیپ ٹاؤن، اگر آپ پہلی بار کیپ ٹاؤن کو دیکھیں تو شاید یقین ہی نہ آئے کہ یہ شہر دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شامل ہو سکتا ہے۔ سمندر کے کنارے عظیم پہاڑ، خوبصورت موسم اور دنیا بھر سے آنے والے سیاح، سب کچھ کسی جنت جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس جنت کے پیچھے ایک تاریخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کیپ ٹاؤن کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں رات ہوتے ہی سڑکوں پر خوف اترتا ہے، خاص طور پر کیپ فلیٹ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں گینگ وارز نے زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہاں مختلف جرائم پیشہ گروہ برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے، منشیات، اسلحہ، علاقے پر قبض اور طاقت کی جنگ۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ہر روز موت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ بعض گلیاں ایسی ہیں جہاں بچے کھیلتے کھیلتے اچانک زمین پر لیٹ جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے فائرنگ شروع ہو چکی ہے۔ سوچے کیا زندگی ایسی ہونی چاہیے جہاں ایک بچہ اسکول جانے سے پہلے یہ سیکھے کہ گولیوں سے کیسے بچنا ہے۔ کئی خاندان رات کو فرش پر سوتے ہیں کیونکہ کھڑکیوں کے قریب سونا خطرناک ہوتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات، سب کچھ روز ہوتا ہے، اتنا عام کہ لوگ اب حیران ہونا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ گینگ کلچر کی خوفناک حقیقت۔ کیپ ٹاؤن میں گینگ کلچر صرف جرائم تک محدود نہیں بلکہ یہ پورا سسٹم بن چکا ہے۔ کئی نوجوان غربت کی وجہ سے گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں، تعلیم نہیں اور مستقبل کی امید بھی نہیں۔ گینگ انہیں پیسہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اور ایک جھوٹی شناخت دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے ان کی زندگیاں چھین لیتے ہیں۔ یہاں کئی نوجوان اپنی 20ویں سالگرہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ٹیوانا، منشیات کی جنگ کا شہر۔ امریکہ کے سرحد کے قریب واقع یہ شہر دنیا بھر میں اپنے خطرناک جرائم کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ٹیوانا ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ کبھی یہ ایک عام سرحدی شہر تھا، پھر یہاں منشیات کی اسمگلنگ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ڈرگ کارٹلز نے پورے شہر کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ کارٹلز یعنی وہ خطرناک گروہ جو اربوں ڈالر کی منشیات کی تجارت کرتے ہیں اور جو اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں قتل عام بات ہے، کئی بار لوگ صبح اٹھتے ہیں اور سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوتی ہے۔ بعض لاشوں کے ساتھ دھمکی آمیز پیغامات بھی لکھے ہوتے ہیں تاکہ دوسروں میں خوف پھیل سکے۔ ٹیوانا میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ عام شہری، نہ صحافی، نہ پولیس، حتیٰ کہ کئی پولیس افسران بھی خوف میں زندگی گزارتے ہیں کیونکہ کارٹلز کے خلاف جانا اکثر موت کو دعوت دینے جیسا ہوتا ہے۔ خفیہ سرنگیں اور اسمگلنگ۔ یہ شہر صرف قتل و غارت کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ یہاں زمین کے نیچے خفیہ سرنگوں کا جال بھی پایا جاتا ہے۔ ان سرنگوں کے ذریعے منشیات امریکہ پہنچائی جاتی ہے۔ کئی سرنگیں اتنی جدید ہوتی ہے کہ ان میں بجلی، وینٹیلیشن اور ریل ٹریک تک موجود ہوتے ہیں۔ سوچے جرائم کس حد تک منظم ہو چکا ہے کہ زمین کے نیچے پوری دنیا بسائی جا چکی ہے۔ کاراکس، تباہی میں بدلتا ہوا شہر۔ ایک وقت تھا جب کاراکس کو لاطینی امریکہ کے امیر ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں دولت تھی، ترقی تھی اور روشنیاں تھی، لیکن پھر معاشی بحران شروع ہوا، مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں بچے، اور جب غربت بڑھتی ہے تو جرائم بھی جنم لیتے ہیں۔ آج کاراکس میں لوگ موبائل فون چھپا کر چلتے ہیں، مہنگی چیزیں پہننے سے ڈرتے ہیں اور کئی لوگ رات کو گھر سے نکلنا ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں ڈکیتی، اغوا اور قتل عام بات بن چکی ہے۔ بعض علاقوں میں گینگز کا مکمل قبضہ ہے، وہی قانون ہے، وہی عدالت اور وہی سزا۔ سرخ سگنل کا خوف۔ کاراکس کی خوفناک حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی لوگ لال سگنل پر گاڑی نہیں روکتے کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ میں ڈاکو حملہ کر سکتے ہیں۔ سوچے ایک ایسا شہر جہاں ٹریفک سگنل پر رکنا بھی خطرناک ہو۔ پورٹ آؤ پرنس، وہ شہر جہاں حکومت کمزور پڑ گئی۔ ہیٹی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کا دارالحکومت پورٹ آؤ پرنس آج خوف کی علامت بن چکا ہے۔ یہاں کئی علاقوں میں حکومت کا کنٹرول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ گینگز نے پورے محلوں پر قبض کر کے رکھا ہے۔ اغوا، قتل اور لوٹ مار روزمرہ زندگی بن چکی ہے۔ 2021 کے بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ سیاسی بحران، خوراک کی قلت اور گینگ وار نے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ بعض علاقوں میں لوگ پانی اور کھانے کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ خوف میں جیتی ہوئی زندگی۔ یہاں کئی خاندان اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے کیونکہ راستے میں اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلنے سے پہلے اپنے پیاروں کو آخری بار گلے لگاتے ہیں کیونکہ واپسی کی کوئی ضمانت نہیں۔ سن پیڈرو سولا، دنیا کے خوفناک ترین شہر، اور اب وہ شہر جسے کئی سال تک دنیا کا سب سے خطرناک شہر کہا جاتا رہا۔ یہاں قتل کی شرح اتنی زیادہ تھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ MS-13 اور باریو 18 جیسے خطرناک گینگز اس شہر کی سڑکوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ گروہ صرف جرائم نہیں کرتے بلکہ پورے علاقوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگوں سے پروٹیکشن منی لیا جاتا ہے، اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کئی بچے غربت کی وجہ سے گینگ میں شامل ہو جاتے
جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ کئی نوجوان اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور جرم کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ سوچے ایک ایسی دنیا جہاں بچوں کے خواب نہیں ہوتے، صرف خوف ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے سبق، یہ شعر ہمیں ایک حقیقت دکھاتے ہیں کہ جب غربت، بدعنوانی اور ناانصافی بڑھ جائے تو معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب معاشرے ٹوٹتے ہیں تو شہر جہنم بن جاتے ہیں۔ دنیا کے یہ شعر صرف خوفناک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے۔ آپ ان شعروں میں کسی جگہ کبھی جانا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔